یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی. پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا. دیکھیے کیا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام خواہ لے لی. صرف یہ، اور کچھ نہیں، کوئی ملامت نہیں. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے. مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو. لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا. حضور مرد ہے. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین، کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے. اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے، اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے، اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی. آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا. بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو. استنجا ضروری شے نہیں ہے، گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے، طہارت ضروری شے نہیں ہے.
ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا. تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی کو؟ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے، روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ آخر کون بتائے گا؟ ازواج مطہرات نے بتایا. تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں. یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات ہے؟ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، جس انداز میں کر رہی ہیں، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کرخت آواز میں بات کرو. وقلن قولا معروفا، اور معروف بات کہو صرف، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا. قوت ظہور چاہتا ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی. اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھبنا، یہ تبرج ہے. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر، خوب 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 خوب. تطہیرا، یطہرکم تطہیرا. کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے. یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء النبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے.